نو کیا ہو کو کیا ٹھیک ہے تڑپانا دیوانہ کیا ہو کو کیا ٹھیک ہے تڑپانا مشکل ہوا جاتا ہے جذبات کو سمجھانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز بھی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز بھی جابانا عادل میں تجھے رکھ لوں عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا عادل میں تجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا 1400 برس پہلے چھلکا تھا جو پیمانہ بغداد میں کلیر میں اس کا ہے نشہ خانہ کرتے ہیں سبھی تیرا ہے کام کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں مجھے رکھ لوں اے جلوہ جانا اور بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے بے بس جب دنیا کے لوگ کسی انسان کو ٹھکرا دیتے ہیں تو میرے آقا اس کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اسی موقع پر جو ہے اشعار پہنچاتا ہوں سماعت فرمائے تلقی بولیے سبحان اللہ لوگوں کی تعداد بہت کم بچی ہے اور حضرت کا خطاب بھی ہونا ہے اور سب حضرات پڑھ چکے ہیں حضرت کا خطاب ہوگا لیکن جتنے لوگ ہیں آگے آ جائیں گے اور محبت کے ساتھ بولیے سبحان اللہ بے بس کو یتیموں کو سینے سے لگایا ہے دنیا نے گرایا ہے آقا نے اٹھایا ہے دنیا نے گرایا ہے آقا نے اٹھایا ہے یہ کہتا ہوں عاشق دربار میں آیا ہے دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے میرے آقا دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے محشر میں بھی کر دینا محشر میں بھی کر دینا یہ ہے میرا دیوانہ محشر میں بھی کر دینا یہ ہے میرا دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لوں آئیے کچھ دیر میں کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں بس آپ کے سامنے ناچیز ہوں عبدہ و رسولہ اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اقم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين
آئیے سب سے پہلے آقا انعامدار مدنی مدینے کے تاجدار جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ ہے، طلب کے بولو سبحان اللہ، جن کی رفتار سبحان الذی اسریٰ ہے، جن کا سینہ علم نشرح لک صدرک ہے، اور جن کا چہرے انور والضحا ہے، جن کی آنکھیں وما قلا ہے، جن کے مقدس ہاتھ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما ہے، وہ جو جان مسیحا ہے، وہ جو رحمت کے دریا ہے، وہ جو ہر مکہ کے اجالا ہے، وہ جو ملیح دلارہ ہے، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت معاب میں ادب و احترام کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت حقانیت کی شان سنیوں کی جان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کی تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو یوں عرض کیا، سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، سرور کہو کہ مالکو مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہو تجھے، اور تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، تیری تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہو تجھے۔ حضرات محترم، یہ محفل اس لیے اس جگہ پر سجائی اور بسائی گئی ہے کہ آج اس مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جا رہا ہے، شکرانے کے طور پر اس محفل کو سجایا گیا ہے، اور ابھی آپ نے سنا نعت رسول بہت بہترین انداز میں حضرت حافظ و قاری رضوان نظامی صاحب نے بہترین مائک نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ آپ حضرات جلوہ دیکھتے کہ حضرت کا جلوہ کیا ہے، اور ابھی خطابت بھی سنا اور تمام نعت رسول سنے، ابھی یہ خطابت باقی ہے، حضرت کی تقریر سننا ہے۔ میں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر۔ میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالی کلام ربانی میں ارشاد فرماتا ہے، اقم الصلاۃ وآت الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو یعنی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو حضرات محترم، اللہ تعالی نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا نماز قائم کرو زکوٰۃ دو۔ نماز کون قائم کرتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اے لوگوں، آپ اندازہ لگائیے، آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارے دن کیسے کٹ رہے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا جی رہے ہیں، ہم بہت سے اچھے لباس پہن رہے ہیں، ہم بہت سے اچھے کھانے کھا رہے ہیں، لیکن اسلامی محترم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اپنے زندگی پر غور کرو کہ اللہ کے رسول نے جس طرح ہمیں جینے کا حق دیا ہے، جس طرح ہمیں سونے کا حق دیا ہے، ہم اللہ کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کا سلیقہ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی پینے کا سلیقہ سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسی زندگی ہمیں عطا کی ہے، ہم ان کی امت میں ہیں مگر ان کا فرمان نہیں مانتے ہیں۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے کلام ربانی میں ارشاد فرمایا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، بے شک نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو نماز وہ لوگ قائم کرتے ہیں جو نماز کی محبت رکھتے ہیں، زکوٰۃ وہ لوگ دیتے ہیں جن کا جو ہے نیت ٹھیک رہتا ہے، یعنی جو اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اے لوگوں، کبھی آپ نے سوچا ہم نے فجر کی نماز چھوڑی ہے، ہمیں افسوس نہیں ہو رہا ہے، ہم نے ظہر کی نماز چھوڑی ہے، ہمیں افسوس نہیں ہو رہا ہے، ہمیں مغرب کی نماز چھوڑی ہے، ہمیں ذرہ برابر فرق نہیں پڑا ہے، اور
اور ہم سوچ رہے ہیں جناب والا بہت بہت اچھی زندگی جی رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ چند دن کی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا 1500 برس پہلے، قیامت آنے سے پہلے زناکاریاں عام ہو جائیں گی، بدکاریاں کام ہو جائیں گی اور طرح طرح کے فتنے پھیلیں گے۔ آج دیکھیے کہ ہمارے قوم میں طرح طرح کے فتنے پھیلیں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں انہی نگاہوں سے ہمیں اسی زمین پر ستایا جا رہا ہے، اسی جو ہے زمین پر ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے۔ وہ کس کی غلطیاں ہے؟ وہ ہمارے غلطیاں ہے، کیونکہ اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیا ہے، رسول اللہ کے سنتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہم نے فجر کی نماز چھوڑا ہے، ہمارا ناشتہ بند کر دیتا، ہم نے ظہر کی نماز چھوڑا ہے۔ آپ کوئی بکری ہے یا بکرا ہے آپ پالتے ہیں تو اس کو اگر وہ آپ کو فائدہ نہ دے تو آپ اس کو کاٹ دیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ اگر آپ نے بھینس پالی اگر دودھ نہ دے تو آپ اس کو بیچ دیتے ہیں، آپ یعنی آپ فائدہ چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم سب کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت سے دور ہے، رسول اللہ کے فرمان سے دور ہے۔ اے لوگوں، ہم نے اپنے دلوں میں عشق رسول نہیں بسایا ہے، ہم نے علم دین سیکھا نہیں ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مرد و عورت پر فرض ہے۔ اے لوگوں، اپنے بچوں کو علم دین سکھاؤ، اس سے تمہارا بہت فائدہ ہے۔ اے لوگوں، آپ علم دین سیکھو اور اپنے بچوں کو تعلیمات دو، تاکہ کل آنے والی جو قوم ہے وہ جو کاغذ اور قلم یعنی جو اس پر جو پڑھا لکھا ہوگا اسی کو اس روئے زمین پہ رکھا جائے گا، اسی کو مانا جائے گا۔ اے میرے ملت کے مسلمانوں، ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ چاہتا تم انسان ہو کر اپنی یہ جو ہے انسانیت رکھتے ہو، تمہارا ایک قانون قاعدہ ہے کہ اگر آپ نے بکری پالی، اگر آپ کو بچہ نہ دے آپ اس کو کاٹ دیتے ہو یا بیچ دیتے ہو۔ آپ نے بھینس کو پالا، اگر آپ کو دودھ نہ دے آپ بیچ دیتے ہو۔ جب انسان ہو کر تمہارا یہ قانون قاعدہ ہے تو سوچو اس پروردگار کی ذات کتنی بلند ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، جس کا اتنا احسان و کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور شکر اس بات کا ہے کہ امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، شکر اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس قابل اس لائق بنایا ہے۔ اے لوگوں، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے، تمہارا یہ قانون قاعدہ ہے، مگر قربان جاؤ اس رب قدیر پر ہم ظہر کی نماز چھوڑتے ہیں۔ وہ چاہتا تو ہمارا کھانا بند کر دیتا، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا پروردگار ہے، موت دینے والا رب کعبہ ہے۔ تو وہ جو چاہتا ہم نے فجر کی نماز چھوڑی ہمارا ناشتہ بند کر دیتا، ہم نے ظہر کی نماز چھوڑی ہمارا ناشتہ بند کر دے، ہمارا کھانا بند کر دیتا، ہم نے عشاء کی نماز قضا کی ہمارا کھانا بند کر دیتا۔ لیکن اے ملت کے مسلمانوں، وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ خالق کائنات ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ کی والدہ یعنی آپ کی ماں آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ سے بہت محبت کرتی ہے۔ آپ کو اگر ذرہ برابر میں ٹھوکر لگتی ہے تو ماں کے دلوں کو ٹھوکر لگتی ہے، آپ سے بہت پیار کرتی ہے، مگر قربان جاؤ رب کعبہ پر اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ آپ کو کیسے پریشانی میں دیکھ سکتا ہے، مگر آپ نے جیسے زندگی گزاری ہے ایسی زندگی نہیں جیا جاتا ہے۔ اے لوگوں،